السلام علیکم دوستو، یہ کہانی کچھ کڑوی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اس کہانی کو بڑے غور اور تحمل سے سنیے گا کیونکہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور آخر میں اس کا جو سبق ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے جسے آپ لازمی سنیے گا۔ جب سے ہوش سنبھالا اس نے نتلی کو اپنی نازک سی ناک میں جھولتے پایا۔ دن میں کتنی ہی بار اس کا ننھا ہاتھ اس نت سے ٹکرا جاتا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ نت سب لڑکیوں کی ناک میں نہیں ہوتی تھی۔ چھنوں کی ناک میں بھی ویسی ہی نت تھی۔ ایک دن ان کا بڑا سا گھر بہت سے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیاں غضب کا سماں باندھ رہی تھی اور مہمان بھی بہت سے آئے تھے۔ پھر چھنوں پورا ہفتہ گھر سے غائب رہی، لیکن جب واپس آئی تو اس کی ناک میں نت نہیں تھی۔ ننھی سی نائلہ، جسے سب پیار سے نیلو کہہ کر پکارتے، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس پر بہت سے راز کھلنے لگے۔ وہ سکول نہیں جاتی تھی، لیکن ایک ماسٹر جی ان کے گھر کے بچوں کو پڑھانے گھر ہی آتے تھے۔ کھیلتے کودتے نیلو کو اس نت سے چھیڑ خانی کی عادت سی بن گئی۔ کبھی کبھار یہ نت اسے پورے وجود کا ایک حصہ لگنے لگتی۔ کب بچپن رخصت ہوا اور جوانی آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ نیلو اب اس نت کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ اسے چھنوں کی نت اترنے سے لے کر گھر آنے والے نت نئے مہمانوں کا راز بھی بتا دیا گیا تھا۔ نیلو اور چھنوں بازار حسن کی پیداوار تھیں۔ ان کی ماں اپنے وقت کی خوبصورت طوائفوں میں شمار ہوتی تھی۔ مال ہاتھ آتے ہی شہر سے باہر بڑی سی کوٹھی بنا لی، جہاں دھندا بھی خوب چلتا اور شرفاء کو اس علاقے میں آنے پر کسی ندامت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آج نیلو کی 17ویں سالگرہ تھی۔ پوری کوٹھی کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مہمانوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی بڑی بڑی گاڑیوں میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بڑی مونچھوں والے عمرا، بڑے بڑے پیٹ والے سرکاری حکام، کلف لگے کپڑوں والے زمیندار، علاقے بھر کے نامور لوگ موجود تھے۔ نیلو کی سج دھج دیکھنے کے لائق تھی۔ نیلو کے بناؤ سنگار میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اس گھر سے اس کی ماں بار بار میک اپ والی کو ہدایات جاری کر رہی تھی۔ مشروبات وغیرہ سے تواضع کے بعد نیلو کیک کاٹنے کوٹھی کے مین ہال میں اتری۔ رنگ برنگی روشنیوں کے جلوے اور زرق برق لباس میں ملبوس نیلو کا ایک ایک قدم مہمانوں کے سینے پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ آداب تسلیمات سے سواگت کیا گیا اور نیلو نے جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ پھونک مار کر بجھایا۔ انہی اداؤں سے کیک پر چھری چلائی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی بھونڈی سی آوازوں کے ساتھ بے ڈھنگی تالیاں گونجیں اور نیلو کیک کاٹ کر یہ جا وہ جا چلتی بنی۔ سب مہمانوں کو کیک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد معزز مہمانوں کو ایک الگ کمرہ نشست میں اکٹھا کیا گیا اور نت اتروائی کی رسم کے لیے بولی شروع ہو گئی۔ نیلو کی ماں نے بولی 1 لاکھ سے شروع کی۔ جج صاحب نے 1.25 لاکھ کی آواز لگائی۔ 1.5 لاکھ داروغہ صاحب کی صدا تھی۔ 2 لاکھ پاس کے گاؤں کے چودھری کی آواز گونجی۔ 4 لاکھ کی آواز ایک طرف سے آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ 25 سال کا نوجوان تھا جو مونچھوں کو تو دیتا بولی ڈبل کرنے پر مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ 5 لاکھ، یہ پھر سے چودھری کی آواز تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بولی دونوں کے بیچ ہو۔ آخر نوجوان نے 10 لاکھ پر پالا مار لیا۔ یہ نوجوان ایک مالدار رانا صاحب کی اکلوتی اولاد تھا، جن کے انتقال کے بعد تمام تر جائیداد پر اس اکیلے کا کنٹرول تھا۔ نیلو کی ماں نے باقی معززین سے ہاتھ باندھ کر معذرت کی اور سجی سنوری نیلو کو اس نوجوان کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کنواری لڑکیوں کے شوقین تمام حضرات دل کے ارمان ادھورے چھوڑ کر چلتے بنے۔ شہر سے دور ایک بڑی سی کوٹھی میں جا کر کار رک گئی۔ نوجوان نے نیلو کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نکالا اور ساتھ لیے خوبصورت بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ نیلو جو کسی خرانٹ مرد کی توقع کر رہی تھی، اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آج اس کی نت اتروائی کی رسم تھی۔ نیلو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوشیزگی سے ہاتھ دھونے کا غم زیادہ ہے یا نت اتروانے کا۔ سارا راستہ اسی کشمکش میں گزرا اور اس نوجوان کو دیکھ کر وہ مزید حیرت زدہ تھی کہ یہ خوابوں کا شہزادہ کہاں سے آ گیا۔ نیلو کی زندگی کے یہ 7 دن کسی خواب سے کم نہیں تھے۔
اگرچہ وہ طوائف کی بیٹی تھی لیکن نت اترنے تک اس کی دوشیزگی سلامت تھی۔ ان 7 دنوں کی قیمت اس کی ماں لاکھوں میں وصول کر چکی تھی۔ آج واپسی کا سفر تھا لیکن نیلو اس حسین نوجوان کے سحر میں ایسی مبتلا ہوئی کہ دل دے بیٹھی۔ جوں جوں واپسی کے لمحات قریب آتے جا رہے تھے نیلو کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ عین آخری لمحے نیلو نے اپنے ہاتھ اس نوجوان کے قدموں میں رکھ دیے۔ آپ جانتے ہیں اس نت کی اترنے تک میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں، مجھے اپنے قدموں میں زندگی گزارنے کا موقع دے دیجیے۔ رانا صاحب نیلو کا یہ رویہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ایک پل حیرت کے بعد ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا اور نفرت سے بولے، تم جیسی کنجریاں اپنی قیمت وصول کرنے کے بعد محبت کا ناٹک کرنے لگتی ہیں۔ میں تم سے بہتر خرید سکتا ہوں، چلو نکلو یہاں سے۔ تم طوائف ہو، اس معاشرے کا گند، گھر کی عزت بنانے کے لائق نہیں ہو۔ نیلو سن وجود لیے گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ اس واقعے کو 18 سال گزر گئے۔ رانا صاحب نیلو کو بھول گئے اور نیلو رانا صاحب کو بھول گئی۔ ان 18 سالوں میں جانے کتنی ہی دوشیزاؤں کی نت اتروائی کی رسم رانا صاحب کے ہاتھوں پایا تکمیل تک پہنچی۔ جہاں بھی نت اتروائی کی رسم ہوتی رانا صاحب کو ضرور بلایا جاتا۔ آج 18 سال بعد پھر کسی نیلو کی نت اتروائی کی رسم ہے۔ لڑکی کی سج دھج دیکھنے کے لائق ہے۔ رانا صاحب عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پکے شکاری بن چکے ہیں، لڑکی کی خوبصورتی پر جی جان سے فرکتا ہیں۔ بولی شروع ہوئی اور رانا صاحب نے بولی جیت لی۔ لڑکی رانا صاحب کی گاڑی میں بٹھا دی گئی۔ رانا صاحب کے لیے یہ 7 دن کسی خوشنما باغ سے کم نہیں ہیں۔ 7ویں دن لڑکی نے واپسی کی تیاری شروع کی۔ ادھر وقت جدائی ہے، ادھر رانا صاحب کی دھڑکنیں غیر معمولی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ عین آخری لمحے لڑکی کو لینے گاڑی آ گئی۔ گاڑی سے اتری عورت کا چہرہ رانا صاحب کو اچھی طرح یاد ہے۔ نیلو تم؟ ہاں رانا صاحب میں۔ تم اتنے سالوں بعد میری کوٹھی پر کیا کرنے آئی ہو؟ کچھ بتانے آئی ہوں۔ تم کہتے تھے نا کہ طوائف اس معاشرے کا گند ہے، وہ کبھی کسی کے گھر کی عزت نہیں بن سکتی۔ میں آج تمہیں کچھ دکھانے آئی ہوں۔ جانتے ہو پورے 18 سال میں نے اس دن کا انتظار کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد تم ہو۔ رانا صاحب پورے 18 سال میں نے ایک ایک دن گن کر گزارا ہے۔ جس دن میں یہاں سے نکلی اس دن سے اپنی کوکھ میں تمہاری بیٹی کی پرورش کر رہی ہوں، پھر اسے پیدا کیا، پھر اس کے اتنے بڑے ہونے کا انتظار کیا کہ تمہارے بستر تک آنے کے قابل ہو سکے۔ اپنی ہی بیٹی کو بستر کی زینت بناتے وقت تمہارے خون نے جوش نہیں مارا نا؟ لیکن نہیں، وہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جن کا خون اپنے خون کی مہک سونگھتا ہے۔ تمہارے جیسے بے غیرتوں کے لیے سب ایک برابر ہیں۔ اور تم کہتے تھے نا کہ طوائف اس معاشرے کا گند ہے، تو تم ایک بات یاد رکھو، طوائف آسمان سے نہیں اترتی، وہ بھی تم جیسے شرفاء کے نطفے سے ہی نمود پاتی ہے۔ جانتے ہو یہ کوٹھوں پر بیٹھنے والیاں سب تم جیسے لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں جنہیں تمہاری آئندہ نسلیں بستر کی زینت بناتی ہیں۔ یہاں تم ہر چودھری، جج، وڈیرے، زمیندار کی اولاد ملے گی جن پر انہی کے بیٹے اپنی وحشت نکالتے ہیں۔ طوائف اس معاشرے کا گند نہیں ہوتی رانا صاحب، بلکہ تم لوگ اس معاشرے کا گند ہو جو طوائفوں کی کوکھ میں اپنے نطفے چھوڑ جاتے ہو اور پھر یہ جوان ہو کر تمہارے جیسیوں کے ہاتھوں ہی نت اتروانے کے لائق ہو جاتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو دیکھو اور سوچو کہاں کہاں نطفہ پرورش پایا ہوگا تمہارا، اور تمہاری کتنی اولادیں ایسی ہی کہیں نہ کہیں نت اتروا چکی ہوں گی یا اتروائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔